آیت نمبر 86 پڑھیں گے جی، آیت نمبر 86۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شركاءهم شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَاؤُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُو مِن دُونِكَ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ، اور جب دیکھیں گے وہ لوگ اشرکو جنہوں نے شرک کیا، شرکاءہم ان لوگوں کو جن کو دنیا میں وہ اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہراتے تھے، جب وہ آخرت میں اپنے ان پیشواؤں کو دیکھیں گے، ان معبودان باطل کو دیکھیں گے، قالو وہ کہیں گے ربنا اے ہمارے پالنے والے، شرکاؤنا یہ ہمارے وہ شریک ہیں، الذین وہ کننا ندعو من دونکا کہ جن کو ہم آپ کے علاوہ پکارتے تھے، ندعو پکارتے تھے، ہم پکارتے تھے آپ کے علاوہ، فالقوا بس جو ان کے شریک ہوں گے وہ ڈال دیں گے الیہم القول انہی کی طرف ان کی بات کو، انکم لکاذبون بے شک تم ہی جھوٹے ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں عقیدہ توحید جیسی عظیم نعمت عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں شرک جیسے کبیر اور نجس گناہ سے محفوظ فرمائے۔ اس رکوع کی ابتدا میں ہی اللہ سبحانہ و تعالی نے وہ لوگ کہ جو اللہ سبحانہ و تعالی کے ساتھ شرک کرتے ہیں ان کے برے انجام کے بارے میں ذکر فرمایا۔ پہلی بات تو یہ بیان فرمائی کہ جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ آئیں گے تو ان کے خلاف گواہی دینے کے لیے زمین بھی ہوگی، ان کا اپنا وجود بھی ہوگا، وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ اور ذرہ برابر بھی ان کا کوئی عذر قبول نہیں کیا جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں جب یہ ظالم لوگ اللہ کے دربار میں آئیں گے، جب ان کو عذاب میں ڈال دیا جائے گا، فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ یہ عذاب نہ ذرہ برابر ان سے ہلکا کیا جائے گا اور نہ ہی ذرہ برابر انہیں مہلت دی جائے گی۔ مہلت سے مراد کیا ہے؟ یہ جو تھانے میں سزائے موت کے قیدی آتے ہیں نا، ان کی سزا کا بھی ایک وقت ہوتا ہے، یعنی انہیں 10 گھنٹے مار پڑے گی، بعد میں چلو 12-14 گھنٹے تو آرام میں رہیں گے نا، یا یہ ڈیوٹی آپ نے کرنی ہے پھر آپ فری ہے۔ ان کو سزا دی جائے گی، چپلیں ماری جائیں گی، کوڑے لگائے جائیں گے، پھر انہیں چھوڑ دیتے ہیں، کھانا بھی ملتا ہے، پانی بھی ملتا ہے، لیکن جہنم میں ایک ایسی جگہ ہے واللہ جہاں پر آرام نام کی چیز ہی کوئی نہیں۔ یہ نہیں کہ اب مار پڑی اب آدھا گھنٹہ ریسٹ کر لو، نہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ عذاب نہ ہی ان سے ہلکا کیا جائے گا، وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ اور نہ ہمیں مہلت دی جائے گی۔ یہ دنیا میں ہی ہے۔
اللہ تعالیٰ نے اسے جوانی شباب مال پیسہ دولت عطا فرمائی، بندہ توبہ کر لے. لیکن اب کہ جب کسی بندے نے اس نعمت کی قدر نہ کی، پھر وہاں پر بندہ ترلے لے گا، وہاں پر بندہ کہے گا ربنا اخرنا الی اجل قریب، وہاں پر دروغہ جہنم سے کہے گا ونادوا یا مالک لیقضی علینا ربک، وہاں پر بندہ یہ کہے گا کہ اے میرے خالق میرے مالک ذرہ بھر کے لیے تو مجھے عذاب میں تخفیف کر دی جائے. وہاں پر ذرہ برابر بھی تخفیف نہ ہوگی، ہلکا نہ ہوگا. اللہ اکبر کبیرہ. اب ایک اور بڑی سب سے بڑی جو ندامت اور پریشانی اس کا سامنا کرنا پڑے گا کہ لوگوں نے اپنی طرف سے اللہ تعالیٰ کے لیے معبود بنائے ہوئے ہیں، اپنی طرف سے. حالانکہ بنائے تو بندہ تب کہ جب اللہ سے کوئی کام نہ ہو، بنائے تو تب جب اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی نہ سنے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک تب بنائے، بندہ تب بنائے کہ جب اللہ تعالیٰ ہماری آواز نہ سنے، ہمارا لہجہ نہ سمجھے، ہماری زبان کو نہ سمجھے. جب اللہ تعالیٰ نے بھی وقت مقرر کیا ہو، مجھے صبح کے وقت پکارو میں شام کو نہیں سنوں گا، شام کو پکارو صبح کو نہیں سنوں گا. اللہ تعالیٰ نے کوئی وقت مقرر کیا ہی نہیں. اللہ فرماتے ہیں وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اے میرے بندے صبح دوپہر شام گرمی سردی جب تیرا جی چاہے میں رب سے جو مانگ میں تجھے عطا کروں گا. جس زبان میں مرضی مانگ لے، جس وقت مرضی مانگ لے، میں تجھے عطا کروں گا. اللہ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تیرے رب کے خزانے بڑے وسیع ہیں. دولت مانگ کے دیکھ، فضل مانگ کے دیکھ، تیرے رب کے خزانے بڑے وسیع ہیں. اولاد مانگ کر کے دیکھ، مکان مانگ کر کے دیکھ، سکون مانگ کر کے دیکھ. اللہ فرماتے ہیں تو جو بھی مجھ سے مانگے گا میں تجھے عطا کر دوں گا. لیکن مانگنا کیسے ہے؟ پختہ یقین کے ساتھ. یہ نہیں ادھر سے مانگا اور ادھر دل میں آئے کہ نہیں یار ابھی پتہ نہیں اللہ نے مانی کہ نہیں سنی کہ عطا کرے گا یا نہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ حج میں کہ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتلا دیجئے کہ جن لوگوں کے دل میں یہ خیال آ گیا کہ پتہ نہیں رب ہماری سنے گا کہ نہیں سنے گا، جو گمان کے لہجے میں اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں نبی ان سے فرماؤ کہ آسمان کے درمیان رسی ڈالو اور گلے میں اپنے پھانسی دے کر کے اپنے آپ کو مار لو. تمہارا یہ مار دینا اللہ فرماتے ہیں تمہارے گمان کرنے سے بہتر ہے. تم رب کے بارے میں بھی گمان کرتے ہو کہ رب سنے گا یا نہیں سنے گا. اب لوگوں نے اس طرح نہیں، اللہ فرماتے ہیں پختہ یقین کے ساتھ مانگو. اللہ اکبر کبیرہ. وہ بڑا معروف واقعہ ہے نا، امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے بارے میں بیان فرمایا تھا کہ تجھے کسرا کے کنگن پہنائے جائیں گے، یعنی بطور تحفہ اللہ کے نبی نے خوشخبری بیان فرمائی. اب یقین دیکھیں، پیارے پیغمبر علیہ السلام کا دور گزر گیا، حضرت عمر فاروق حضرت ابوبکر صدیق کا دور آیا. یہ صحابی اتنے بیمار ہو گئے، صحابہ اکرام آئے ان کی خیریت کے لیے، دل میں خیال کیا اب یہ نہیں بچیں گے. تو بعض نے تو یہ بھی بات کر دی کوئی آخری وصیت ہے تو بتلاؤ. کہنے لگے آخری وصیت کون سی، ابھی مجھے موت نہیں آئے گی. کیوں موت نہیں آئے گی؟ کہنے لگے کہ امام کائنات علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے وہ کنگن پہنائے جائیں گے، ابھی میں نے وہ کنگن پہنے نہیں. تو اللہ کے نبی کی بات میں تو شک نہیں ہے، میں پہنوں گا تو پھر مجھے موت آئے گی. صحابہ کرام بڑے حیران ہوئے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور بھی گزر گیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا. پھر یہ روم، یہ یورپ اور ایران کی جب یہ سلطنت فتح ہوئی، پھر وہی کنگن آئے اور صحابی کو پہنائے گئے. جب پہنے تو کھڑے ہوئے، کہنے لگے دیکھو الحمدللہ آج نبی کی وہ بات سچ ثابت ہو گئی. یقین ہو، گمان نہ ہو. آج مسلمان اسی وجہ سے پریشان ہے کہ وہ گمان سے مانگتا ہے، یقین سے نہیں مانگتا.
تو لوگ کیا کرتے ہیں اللہ سے ماں، اس وجہ سے انہوں نے شریک بنائے ہوئے، دل میں خیال آ گیا اوپر جانے کے لیے سیڑھی کی ضرورت ہے تو پھر ہمیں وسیلے کی ضرورت ہے، اور سیڑھی پر چڑھ کے تو اوپر جائیں اگر اللہ تعالیٰ اوپر ہو۔ اللہ تو فرماتے ہیں وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اے میرے بندے میری ذات عرش معلیٰ پر ہے، لیکن میری قدرت، میری طاقت، میری سمع و بصر کی طاقت ہر وقت تیرے پاس ہے۔ اونچی نہ پکار، دل میں پکار لے، آہستہ پکار لے، میں رب تیری آہستہ بھی سنوں گا، میں تیرے دل کی آواز بھی سنوں گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا ایک بڑا پیارا عمل تھا۔ آپ جب چڑھائی پر چڑھتے تو حضرت ابوبکر صدیق بڑے دینی انداز میں کہتے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ چڑھا کرتے کیا کہا کرتے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر، با آواز بلند کہا کرتے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا آپ آہستہ کیوں کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ میں اسے سنا رہا ہوں جو بہرا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ہر وقت سنتا ہے، میں اس لیے آرام سے کہتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا آپ گرے دار آواز میں کیوں کہتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں سنا تو اللہ کو رہا ہوں، لیکن مقصد یہ ہے ان کافروں کے دلوں کے اوپر اللہ کا روب اور دبدبہ مزید جم جائے، انہیں پتہ چل جائے کہ اللہ کی ذات سب سے بڑی ہے، تو واقعی بڑی ہے۔ اب قیامت کا جب دن آئے گا وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ، اب وہ دیکھیں گے کہ عذاب میں پھنسے ہوئے تو وہ کہیں گے ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك، یا اللہ یہی وہ آپ کے شریک ہیں جن کو ہم آپ کے علاوہ پکارتے تھے، یہ وہ کھڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی وقت وہ کہیں گے فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ، یا اللہ تیری کبریائی کی قسم ہے یہ سارے کے سارے جھوٹے ہیں۔ آئیں پڑھیے آپ سورہ یونس علیہ السلام کو، وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب قیامت کا دن آئے گا ان مشرکوں کو شریکوں کے ساتھ جمع کر دیا جائے گا، اللہ مشرکوں سے کہیں گے تم علیحدہ ہو جاؤ، جن کو یہ اللہ کا شریک ٹھہراتے تھے ان کو علیحدہ کر دیا جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں اس وقت کیا ہوگا، یہ جن کو اللہ کے علاوہ پکارتے تھے ان کے معبودان باطل کھڑے ہوں گے، وہ کہیں گے فَقَفَا بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ، ہمیں اللہ کی قسم ہے ہم تمہاری عبادت سے غافل تھے، ہمیں کیا پتا تم ہمیں پکارتے تھے۔ سورہ احقاف 26واں پارہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اللہ فرماتے ہیں کہ جن کو اللہ کے علاوہ پکارتے تھے قیامت کے دن سارے گم ہو جائیں گے، اور وہ اللہ کے دربار میں کہیں گے یا اللہ ہم ان کی عبادت سے غافل تھے، ہمیں نہ پتا تھا یہ کب ہمیں پکارتے تھے۔ کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ، اللہ فرماتے ہیں تم قبر والوں کو سنا سکتے نہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں عقیدہ توحید عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں شرک جیسے کبھی گناہ سے بچائے، آمین ثم آمین۔ تو نماز ہماری الحمدللہ ختم ہو گئی تھی، آج شروع سے پڑھیں گے اللہ اکبر، اللہ ہی سب سے بڑا ہے۔ سبحانک اللہم، سبحانک پاک ہے کا آپ، اللہم اے میرے اللہ، سبحانک اللہم اے میرے اللہ آپ پاک ہیں، وبحمدک اپنی حمد کے ساتھ، وتبارک اسمک اور آپ کا نام بڑی برکت والا ہے، وتعالی جدک آپ کی شان بڑی بلند ہے، ولا الہ غیرک آپ کے علاوہ کوئی بھی معبود برحق نہیں ہے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، جزاکم۔